السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ اسف میرے گرائی ہیں، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، سینئر منسٹر ہیں، منسٹر فار ڈیفنس ہیں، اور سب سے پرانے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ ساتھی بھی ہیں، حکومت کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کل کی ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے کہ اس وقت جو سول بیوروکریسی ہے اس میں آدھی سے زیادہ جو ہے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے پرتگال کے اندر، اور بڑے مزے سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور کچھ وہاں پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ جو شکایت ہے وہ کس سے کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ حسن ایوب سے خاص طور پر کوئی انٹرنل سٹوری پوچھیں گے کہ خواجہ صاحب نے اگر یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ تحریر کی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ناظرین، ایک جو آپ کو پتا ہے سٹوری چلی، جو کنیکٹڈ صحافی اور کافی کچھ سینئر ہمارے کالمسٹ دوست بھی ہیں، اخبارات کے اندر لکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ صدر پاکستان تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور صدر پاکستان اگر تبدیل ہوں گے تو ان کی جگہ کون لے گا۔ اس کے اوپر مختلف اطراف سے مختلف کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی بھی جا رہی ہیں، بیان بھی کی جا رہی ہیں۔ آج ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سٹوری کی پرزور تردید کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن سندور کے حوالے سے بھارت کیا تیاری کر رہا ہے، کون سی نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تفصیل سے یہ موضوع بھی ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی۔ لیکن جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ ہم نے پروگرام جو رکھی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ گزشتہ روز 5 اگست نقطہ عروج پہ ایک تحریک کو پہنچنا تھا۔ جاننے کی کوشش کریں گے، آپریشن کریں گے تھوڑا سا کہ یہ جو تحریک ہے کیا نقطہ عروج تک پہنچ گئی۔ فی الوقت جو ہمارے پاس خبریں ہیں، گزشتہ 8-10 دن سے جو ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں بھی، کہ جو پارٹی ہے وہ تقسیم کا شکار ہے، دھڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا جہاں پہ ظاہر ہے اس وقت پارٹی پورے زور کے ساتھ موجود ہے، ایک طرف سی ایم کے پی ہیں، وہ جو ہے صوبائی جو انتظامی عہدے کے سب سے جو بڑے وہ ان کے صدر ہیں محترم جنید اکبر صاحب، ان کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے چائے پینے کے روانی ہیں۔ باقی اسد کیسر صاحب ہوں، عاطف خان صاحب ہوں، ترقی صاحب ہیں، وہاں پہ سارے جو اپنی انہوں نے ایک 1.5 ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ وہ یہ جو تقسیم ہے خاص طور پر کے پی کی حد تک اور ادروائز جو مختلف انتظامی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر، ان کے درمیان اس کا ہمیں تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ عکس گزشتہ روز کی جو تحریک ہے، جو مظاہرے ہونے تھے اس کے اوپر نظر آیا۔ اب اس حوالے سے کیا کچھ آن گراؤنڈ صورتحال رہی، ظاہر چودھری صاحب سے بھی ہم جانیں گے اور حسن ایوب کا بھی تبصرہ ہوگا۔ کل جب فیصلہ یہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ویسے پرسوں رات کو لیٹ گئے ہو گیا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی جو پارلیمنٹیرینز ہیں، تمام ایم این ایز اور سینیٹرز، وہ بالکل ایک قافلے کی شکل میں پارلیمان سے نکلیں گے اور وہ سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اڈیالہ جیل جا کے وہاں پہ اپنی حاضری دیں گے اور وہاں پہ ظاہر ایک مظاہرہ کریں گے۔ لیکن خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو بڑے کلفے شلفیں لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے پارلیمان کے اجلاس میں گئے صبح، کیونکہ گزشتہ روز 5 اگست کشمیر ڈے بھی تھا، سیشن کے اندر جانا بھی تھا، تو جو شہریار افریدی صاحب ہیں وہ شکایت کرتے نظر آئے کہ جناب اللہ دیکھیں، ہمیں تو انہوں نے بند کر دیا، ہم نے تو اپنے قائد سے ملنے جانا تھا، ہمیں تو یہاں سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب یہ مذاق ہے، دروازے بھی بند، نوز لابی بھی بند اور گیٹ بھی بند، اور کہا کہ جی اسپیکر صاحب آپ کا ویٹ کریں گے، اسپیکر صاحب بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ اب اختیار دیا ہوا ہے سارجنٹ اور عام، ان کا کیا کام ہے گیٹ کے سامنے کھڑے ہونا؟ یہ اندر پروٹیکٹ کر رہے ہیں، باہر پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ یہ اندر پروٹیکٹ کر رہے ہیں، باہر باقی پولیس والے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسی کل کی تحریک نظر آئی، تو انہوں نے کہا جی بڑی کامیاب تحریک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہتری ہے اور ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ کیوں آپ لوگوں نے گیٹ بند کروا دیے پارلیمان کے؟ جانے دیتے، ان کو احتجاج کرنے دیتے، آپ بھی تو ان کو موقع دیتی ہے نا پھر۔ نہیں، بالکل یہ ان کی بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی اور اس کے مطابق پورا احتجاج جو ہے وہ کیا ہے، اور احتجاج بھی ہو گیا اور خیر خیریت بھی ہو گیا اور خیر و فیت سے سارے معاملات بھی طے پا گئے۔
چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے پاس میں یہ ضرور جاننے کے لیے آؤں گا کہ جب محترم علی امین گنڈاپور صاحب ان کو ظاہر ہے ٹاسک ملتا ہے یا پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے، ساری پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو لے کے وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں ایک انقلابی قافلے کو لے کے، اور وہاں پہ جو انقلابی کھانا کھایا، ایک انقلابی جو دعوت اڑائی اور وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی، وہ اگر ہم دکھا سکیں وہ دوبارہ سارے سین، یہ تو میں ضرور آپ سے جانوں گا کہ کل کیا وجہ بنی کہ یہ لوگ وہاں پہ نہیں جا سکے. اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی کافی زیادہ کنسرن ہے. لیکن سب سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا، ہم ناظرین آپ کو لے کے چلیں گے پشاور سے ہمارے بیورو چیف وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آن گراؤنڈ کتنے لوگ نکلے. پارٹی کے اندر یہ جو دڑے بندی کی خبر ہے یہاں پہ ہمیں اسلام آباد کے اندر ملتی ہے، ظاہر ہے باقی پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر جو ان کے لوگ موجود ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کے پی کی طرف کہ جی کے پی میں ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پہ بڑا شاندار ایک مظاہرہ ہوگا، ڈیمانسٹریشن ہوگی. ضیاء الحق، یہ بتائیے گا کہ کتنا آپ کو ایک پر اثر ایک زبردست ڈیمانسٹریشن نظر آیا کل آن گراؤنڈ، یا پھر وہی ہر کسی نے اپنی ایک ریلی شروع کی اور اپنے منزل مقصود کی طرف وہ لوگوں کو لے کے نکل گئے؟ جی خاور صاحب، ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک حکمت عملی تھی، اور اس حکمت عملی کے تحت انہوں نے جو ریلیز تھی ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا خود ہی لیڈرشپ کے مابین. اور جہاں تک ریلیز کا تعلق ہے اور پارٹیسپیشن کا تعلق ہے، تو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے سوات اور ہزارہ سے لے کے وزیرستان تک تمام جگہوں پہ کافی ریلیز نکالی گئی ہیں. ان میں جو شہری علاقے ہیں وہاں پر خواتین بھی نظر آئی ہیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، جوان بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے تھے، اور ان میں جوش و ولولہ بھی کافی دیکھنے میں نظر آیا. اور سب سے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ علی امین جس ریلی کو لیڈ کر رہے تھے، وہ کوئی تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ، 10 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے اس نے شروع ہونا تھا اور پھر ختم ہونا تھا، وہ تقریباً 6 گھنٹے میں پہنچے ہیں. اور اس میں جو کہ پی ٹی آئی کی پشاور کی قیادت تھی کہ جو کہ علی امین سے کچھ اختلافات رکھتی ہے، جن میں کامران منگش ہے، تیمور جگڑا ہے، وہ بھی اس ریلی میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ موجود تھے. جنید اکبر بالاکنڈ میں انہوں نے ریلی نکالی ہے، وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے. اور اسی طریقے سے جو اسپیکر اسد کیسر ہے، شاہرام، عاطف، انہوں نے سوابی میں جو ہے تو ریلی نکالی، اور وہاں پہ جو ہے موٹر وے ہے وہاں پر انہوں نے جلسہ منعقد کیا جو 2 گھنٹے تک موٹر وے بھی بند رہا. البتہ کارکنوں کی طرف سے زیادہ تر یہی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں ریلی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ہمیں پنجاب کی طرف جانا چاہیے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اڈیالہ کی طرف جانا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈی چوک کی طرف جانا چاہیے. اور اس وجہ سے جو ہے تو اٹک کے مقام پہ کچھ آپس میں ان کے اختلافات بھی آئے کارکنوں کی، لیکن بعد میں جو ہے تو ان کو سمجھایا گیا کہ آج کی ریلی جو ہے تو یہ صرف خیبر پختونخوا اور شہروں تک محدود تھی، اور وہیں پر انہوں نے اپنا جلسہ منعقد کیا. چلیں میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حسن، آپ بھی کل سارا دن دیکھتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چلے وہ پنجاب کے اندر تو ان کا یہ ہے ایک معاملہ کہ جی اجازت نہیں ملی اس انداز سے. کے پی اپنا صوبہ تھا، مطلب وہاں پہ کوئی ایک میری رائے میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ان کی پارٹی کی اپنی پالیسی ہے. آپ جب اس طرح کا بڑا آپ نے اجتماع کرنا ہوتا ہے تو کسی جگہ پہ آپ پاور شو کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں. میں زیادہ سے ویسے جاننے کی کوشش کروں گا کوئی تقریر ہمیں کسی جگہ سے سنائی دی گئی، کوئی تقریر کم از کم میں نے تو نہیں سنی جس میں کوئی بہت بڑی بات کی گئی ہو. کل کی تحریک کے حوالے سے آپ کو کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ سر انقلاب تھا، وہ اتنا بڑا انقلاب تھا، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ملک کے طول و عرض میں انقلاب آ گیا تھا. میں تو اس بات سے حیران ہوا ہوں کہ اگر وہ ٹکرا جاتا ہے اسلام آباد کے ساتھ انقلاب، تو اسلام آباد کا کیا ہونا تھا، آپ کا کیا ہونا تھا، میرا کیا ہونا تھا. یہاں پر تو سونامی، کیا سونامی سے بھی جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے جی، اس سے بڑا انقلاب تو پریشان ہو گیا ہوں. روڈوں کو سب کھلا چھوڑے ہوئے تھے، تب بھی دیکھیے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور وہ آگے نہیں آئے. یعنی اب میرے خیال کے مطابق جس طریقے سے ناکامی سے 2-4 ہوئی ہے ان کی یہ 5 اگست کی کال، اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے. انہوں نے آنے والے دنوں میں 13 یا 14 اگست کو جو پورا پاکستان ویسی روڈ پر ہوتا ہے، یہ اب کال دے دیں گے ہم 13 اگست کو باہر نکلیں گے یا 14 اگست کو باہر نکلیں گے. مطلب اس کے علاوہ تو تحریک انصاف کی مقبولیت کو خود انہوں نے جناب قبر کھود کے اس میں دفن کی ہے. اپنے بھرم کو کیا بنی ہے اب مجھے بتا دینا کہ وجہ کیا مطلب ہو سکتی ہے. اور خان صاحب جو پتہ لگا کہ پچھلے کوئی ہفتے سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو تڑیاں لگا رہے تھے
کہ تمہیں میں بتاتا ہوں، وہ 5 اگست کے اوپر ہی واز تھنکنگ ریئلی کہ میرے لیے جو ہے وہ ایک انقلاب ملک میں آئے گا. وہ تڑیاں لگا کے بیچارے کا گلا سوکھ گیا اور وہاں پر جناب انقلاب جو ہے وہ نکلنے سے پہلے ہی ٹھس ہو گیا. اچھا ضیاء، یہ بتائیے گا کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر ان کے کسی لیڈر کی طرف سے، خاص طور پر علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو کوئی تقریر ہوئی؟ اگر صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں، جو ضیاء صاحب نے پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پر انہوں نے جو تصویر کھینچی ہے، جو آپ نتائج نکال کے گولہ باری کر رہے ہیں، مجھے یہ آپ بتا دیں کہ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے سارے صوبے کا کہا ہے کہ ہر جگہ بھرپور لوگ نکلے ہیں، اور آپ اس وقت سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ناکام ہو گئے، مارے گئے، لٹے گئے. واٹ از دس؟ اچھا ضیاء یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ آپ کو پوچھنا جی، ہاں کسی لیڈر کی طرف سے ضیاء کوئی بڑی تقریر، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ کہ جی آج ہم نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے تو اس کو ہم اس انداز سے آگے لے کے چلیں گے، کوئی فیصلے کیے ہوں اپنی اس تحریک کے دوران کہ جی اب ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ جی یہاں تک جو بات ہے فیصلوں کے حوالے سے، کوئی لائے عمل دینے کے حوالے سے، تو جس طریقے سے حسن بھائی نے بتایا کہ 13-14 کی بات کی گئی کہ 13-14 کو نکالیں گے، لیکن کارکن ان کے اس خطاب سے مطمئن نہیں تھے. کارکن بڑی تعداد میں نکلے ہوئے تھے، کافی جوش تھا ان میں. وہ اپنی لیڈرشپ کے جو یہاں پر کوئی نہیں نکلا ضیاء صاحب. آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے باتیں کرتے ہیں، جن کو پتا ہے ان کی باتوں کو آپ سن کے یہ کہیں کہ ناکام ہوا ہے، کوئی بندہ نہیں نکلا. اچھا خاور گمن صاحب، آپ نے فرمائشی گرفتاریاں دیکھی ہیں؟ کس طریقے سے فرمائشی گرفتاریاں دی ہیں؟ ان کے کیمرے کے سامنے آتے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں اور وہ بھاگے، اور پھر ان کی فیملیز کے لوگ جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے بیٹے، وہ جو ہے ویڈیو کلپ بھیج رہے ہیں لوگوں کو، وہ خود بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ اس کو جناب آن ایئر کیا جائے. نہ کرتے ریسٹ تو کیا فرق پڑنا تھا؟ فرمائش آئی تھی نا جی. کیوں اب یہ دروازے جو بند ہوئے ہیں پولیس پر ان کی یہ پارلیمنٹ کے دروازے جو بند ہوئے ہیں، یہ بھی فرمائشی پروگرام تھا نا. ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، پھر یہ حکومت ملی ہوئی تھی، حکومت ملی ہوئی تھی، بالکل ملی ہوئی. اسپیکر اسپیکر صاحب بھی ملے ہوئے تھے. یہ فرمائشی پروگرام تھا سارا. اچھا چلے، میں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جی ضیاء آپ ذرا کنٹینیو کیجیے گا. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو کارکن تھے وہ اپنے جو لیڈرشپ تھی ان کی ان تقریروں سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ ان کا یہی تھا کہ ہم نے ہر صورت میں خان کی رہائی کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے اس کو پیک تک لے کر جانا ہے. لیکن جو لیڈرشپ تھی وہ کارکنوں کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو آج کا احتجاج ہے یہ بھی خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ایک حکمت عملی کے تحت یہ احتجاج کیا گیا ہے، اور پھر اس احتجاج کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. البتہ کارکنوں کی جانب سے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی جو لیڈرشپ کی تقریر تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تقریر سننے نہیں آئے، بلکہ ہمیں کوئی واضح لائے عمل دیا جائے جس کی وجہ سے جو بانی ہیں ان کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جس طرح کل میں نے عرض کیا، میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں. سلمان اکرم رائے صاحب کا بیان پہلے آپ کو سناتا ہوں کہ کل ہوا گزشتہ رات کے اسے ایک رات پہلے کہ ہم سارے پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جائیں گے. اڈیالہ وہاں پہ صرف اچکزئی صاحب اور چاند ایک لوگ پہنچے، باقی میجورٹی آف دا پی ٹی آئی ایم این ایز جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے. جب ان سے پوچھا گیا سلمان اکرم رائے صاحب سے تو انہوں نے کیا توجیہ پیش کی، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی کال ہو، اڈیالہ ہو، 5 اگست کا دن ہو، ایک جدوجہد کا دن ہو، تو اس دن کوئی بھی ایم این اے یا سینیٹر جو ہے معقول وجہ کے بغیر دور رہے گا. اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور کوئی دور رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہو. میں ایک ضمنی جائزہ اس بات کو ضرور لوں گا، پارٹی دے گی، پارٹی کے اندر یہ مکالمہ ہوگا، کون کہاں تھا یہ ہم اس کا تعین کر لیں. چودھری غلام حسین صاحب چلیں، وہ بتا دیا پشاور کا کے پی کا ضیاء صاحب نے، اڈیالہ کے سامنے مطلب کوئی لوگ نظر نہیں آئے ہمیں ان کے ایم این ایس. رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تعین کریں گے کہ کیا وجہ بنی، کیوں نہیں یہ لوگ پہنچے. آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں یہ لوگ وہاں پہ اڈیالہ کے سامنے پہنچ پائے؟ تو جو پہنچے ہیں ان کو کتنی رکاوٹیں دیکھنی پڑی. بھائی دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جنہوں نے کال دی ہے، آج ان کا آ گیا ہے اعلان کہ وہ بالکل مطمئن ہے اور ان کا جن کو کال کے اوپر جو رسپانس ہے انکریجنگ ہے. اور 2 انڈیپینڈنٹ ہیں تجزیہ کار جن کے میں ساروں کو دیکھ رہا ہوں، انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی سب نے اکنالج کیا ہے
پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی نے پوری ملک میں کہیں 100 کہیں 2 کہیں 2000 کہیں ہزاروں کہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. ایون کراچی نے بھی لوگوں کو حیران کیا ہے کہ وہاں جو واقعہ ہوا. تو اس لیے ان کا تو یہ ہے کہ وہ 100% کامیاب ہوئے. آپ اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں کہ جی 100% ناکام ہو گئے تو کرتے رہیں, ہو سکتا ہے آپ ہی ٹھیک ہوں, ہمیں اس سے کیا لینا. اچھا چلیں, میں آپ کو چوہدری صاحب, کل میں طارق بٹ صاحب ہمارے بیورو چیف آپ کے ساتھ ہی وہاں پہ بیٹھتے ہیں, وہ رات کو پروگرام میں موجود تھے جو ہے محمد مالک صاحب کے. میں ان کو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لاہور کے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اور باقی جو قیادت ہے لاہور کی, فرحت عباس صاحب ہیں اور جو بھی لوگ لاہور کے اندر پارٹی کی جو دیکھتے ہیں انتظامی امور کو, کہیں نظر نہیں آئے. لاہور میں کس جگہ پہ آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے بھرپور کوئی جو جلسہ کیا ہے یا کسی جگہ پہ ریلی آپ کو نظر آئی ہو؟ مطلب ہم جاننا چاہتے ہیں. دے آر ویری انکریجڈ, لیٹ می ٹیل یو کہ پی ٹی آئی بالکل اس کو ناکام نہیں سمجھتی. آپ جو پورٹری کر رہے ہیں یا پکچر پینٹ کر رہے ہیں, یو آر ویلکم ٹو یور اوپینین, اور جو مرضی ہے کریں, آپ کی مرضی ہے. لیکن کم از کم میں انڈیپینڈنٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد پہلی دفعہ پارٹی متحرک ہوئی ہے اور وہ ان کا کام آگے بڑھا ہے, نہ کہ ناکام ہوا ہے. ضیاء بہت شکریہ. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. یہ میں بالکل آپ کے کامنٹ کی طرف آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, الیکشن کمیشن نے آج نیشنل اسمبلی کو انفارم کر دیا ہے, ان کے ایم این ایز اور سینٹ کو جو سینیٹر ایک ہیں کہ یہ اب ڈسکوالیفائی ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کو اب پارلیمان کے اندر ان کی جگہ نہیں بنتی. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کیا فرمایا, اس حوالے سے سنیے. الیکشن کمیشن کے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشن ہے, اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں. الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے, رولز میں نہیں ہے, لا میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے. اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے, 90 دن کا ٹائم ہے, اس کے خلاف اپیل ہے. الیکشن کمیشن میں ہم ضرور چیلنج کریں گے. اس کے ساتھ پھر آج ایک بار پھر انہوں نے واک کا جو پلان کیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, پارلیمنٹ سے جانا تھا سپریم کورٹ کی طرف, اس حوالے سے بھی گوہر صاحب فرما رہے ہیں, سنیے. آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے ایک اور افسوسناک دن پارلیمان کے اندر گزارا. 5 دن کے اندر خان صاحب کو 3 کنوکشنیں ہوئی. یہ رہائی انشاءاللہ ہر حال میں ہونی ہے. ہمارے پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کنوکٹ کیا جا رہا ہے. ہماری آواز یہی ہے, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. سپریم کورٹ کے سامنے جانے سے بھی روکے, پھر ہم کہاں چلے جائیں. یہ وقت ہے ملک کو بچانے کا, جمہوریت کو بچانے کا. اچھا, ایک تو آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, دوسرے بتائیے گا کہ یہ اب دیکھا وہ جمشید دسی صاحب والا ریورس ہو گیا, چترالی صاحب والا. آج خبریں آ رہی ہیں کہ راہداری ضمانت مل گئی ہے جو ہے زرتاج گل صاحبہ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی, تو وہ ذرا متعلقہ عدالتوں میں جا کے کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ذرا پرو ایکٹیولی اس معاملے کے اوپر چل رہا ہے؟ تھوڑا سا انتظار کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ کسی کو اسٹے آرڈر ملے تو اس کے بعد؟ نہیں, جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو اپیل میں تو وہ جا ہی نہیں سکتے. یہ تو مطلب بڑی قانونی نقطہ ہے. ابھی وہ راہداری ضمانت تو آنے کی ہے نا, مطلب وہ ہاں وہ گرفتاری نہ ہو جائے تو راہداری ہے. وہ تو خیر بہرحال ان کی لیگل طریقہ ہے. میں نے یہ چیک کر لیا ہے, ریاست ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے گی. سرنڈر کرنا ہے تو کرے, نہیں کرنا تو وہ گھومتے پھرتے رہیں. حکومت ملی ہوئی ہے ساتھ میں؟ جی بالکل ملی ہوئی, تو بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, نہیں گرفتار کرنا, چھاپے نہیں مارنے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بانی نے خود یہ مطلب جیل سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس تحریک کو میں خود لیڈ کروں گا, عمران خان صاحب لیڈ کریں گے. باہر آ کر لیما خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی, گور صاحب نے بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کرتے رہے. تو پھر اگر یہ کامیاب ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ عمران احمد نیازی صاحب کے پاس جاتا ہے, اور یہ اگر ناکام ہوا ہے تو کریڈٹ وہ بھی ان کو ملتا ہے. دوسری چیز یہ دیکھنی تھی کہ دیکھیں اب پہلے تو یہ اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا کام کیا تھا اسلام آباد کے اندر. دوسرا, سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر اسلام آباد کے اندر کیا کر رہے تھے؟ وہ تو حلقے کی سیاست کرتے ہیں نا, الیکشن لڑے ہیں نا, تو وہاں پر ان کا ایک حلقہ بھی ہے نا. حلقے سے لوگوں کو انہوں نے موبلائز کرنا تھا, لوگوں کو لے کر آنا تھا. اب ان کو انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان خود نکل آتے ہیں. تو جب لیڈر جو ہے وہ چھپ کر بیٹھا ہو اسلام آباد کے اندر محمود اچک صاحب کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ورکر ان کا کیوں باہر نکلے گا, ان کا حمایتی کیوں باہر نکلے گا؟ دیکھیے آپ نے 100 بندے کا انتظام کرنا ہے نا,
تو آپ نے ان کے لیے کوسٹرز، رہائش، باہر نکلنا، ان کو پک کرنا، ڈراپ کرانا، کھانا پینا، تمام انتظامات کرنے ہوتے ہیں. یہاں پر صرف سوشل میڈیا کے یہ شعر ہیں، باہر آ کر بڑی بڑی باتیں کریں گے، بیان کریں گے، اور عملی طور پر صفر. یہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے پارٹی. روز جناب سڑکوں پر آنے کی کال، یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا. ویسے وہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اگر ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ کیوں ہمارے اوپر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں؟ آرٹیکل دفعہ 144 لگا دیتے ہیں، پورے آپ لاہور بند کر دیتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں. لاہور بند ہوا ہے جی؟ لاہور کے اندر 144 لگی ہوئی تھی. لاہور سڑکیں کدھر بند ہوئی ہیں؟ پنڈی اسلام آباد اب گھومے، یہاں پہ بھی 144 لگی ہوئی تھی. 144 لگی ہے. داخلی خارجی راستے دیکھیں آپ نے، شہر کے اندر گھومے ہیں. میں کل 60 سے 70 کلومیٹر جو ہے میں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے. پنڈی بھی گیا ہوں، اسلام آباد بھی تھا. ایک جگہ پر ایک کنٹینر نہیں تھا. ہاں سننے میں آیا کہ اڈیالہ والی سائڈ پر کوئی انہوں نے کسی ناکے کے پاس، گورکھپور جو کوئی ہے ناکا، اس کے پاس انہوں نے کوئی کنٹینر لگا دیا تھا. لوگ نکلے نہیں پائے. چوئی صاحب بات کر رہے ہیں، تھک چکے ہیں. جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ طلال چوئی صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ جی لوگ نکلے، اب ہم نے کچھ گرفتار کر لیا ان کو. سنیں کیا فرما رہے ہیں. پورے اسلام آباد میں 100 سے کم لوگ مختلف جگہ پر 5-5 4-4 منٹ کے لیے نکلے، جس میں سے 3 جگہ پر 10 لوگ خواتین اور مرد جو ہیں انہیں پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا. اسی طرح پنجاب میں یعنی رسپانس لیول یہ تھا کہ ایگزیکٹلی کوئی 950 کے قریب لوگ پورے پنجاب میں 2-2 4-4 منٹ کے لیے نکلے، جس میں سے چند لوگوں کو پولیس نے پک کیا. پھر تمام ایم پی اے ایم این ایز کو پنجاب نے چھوڑ دیا. وفاق میں کسی ممبر کو ہم نے نہیں پکڑا، بلکہ ممبر جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں وہ بہترین انہوں نے کھانا کھایا، وہاں گپے ماری. سر جی میں بات کمپلیٹ کر رہا تھا، آپ نے طلال صاحب کو لے آئیں بیچ میں. اچھا بھائی جو اسلام آباد کے 3 حقیقی ایم این ایز تھے اسلام آباد کے، وہ کہتے ہیں نا فارم 45 والے حقیقی ایم این اے، وہ کدھر تھے آپ نے دیکھے؟ کل سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں کس جگہ، بتائیں مجھے آپ. خاور صاحب 3 ہے نا حقیقی ایم این اے کہتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ جی چوئی صاحب یہ تو 5 سے پہلے ہی 4 کو ہی انہوں نے لاہور کے اندر داخلی راستے جو ہیں کنٹینر لگا کے ساری جگہ بند کر دی تھے. تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ تو بند کر دیا تھا. یعنی شرک پور سے وہ میرے دوست ہیں، اس نے آنا تھا مجھے ملنے، کہتے جی میں گھر سے نکلا ہوں تو آگے بند ہے، اب میں آج آ ہی نہیں سکتا. ناظرین آپ نے دیکھا ظاہر آن گراؤنڈ سچویشن کیا رہی. ظاہر ہے ایک تاثر یہ ہے کہ جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف نکلا کرتی تھی اس طرح نہیں نکلی، لیکن ظاہر چوئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تحریک موجود تھی، تمام تر چیلنجز کے باوجود پارٹی نکلی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پارٹی کی یہ جو تحریک شروع ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ چلتی رہے گی، یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے. اب حکومت جو ہے اس سب کے باوجود جو اس وقت لڑائی مخاصمت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ آفر کر رہے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ مکالمہ کریں. اعظم نذیر صاحب لاء منسٹر ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. سیاستدانوں کو پہلی دفعہ سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ایک لیگل کورس بھی ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر اپنے سیاسی اختلافات چھوڑ دیں. 108 ترامیم کا ایک مسودہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، آئیں سارے مل بیٹھ کے اس کو ایگزامن کریں دیانتداری کے ساتھ. اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہے نا. پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں. ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے. آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی بات کرے رستہ نکلے گا. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ اختیار ہو، ہم با اختیار ہوں، ہمارا بلف تو کال کریں، ہمارے اوپر اعتماد تو کر کے دیکھیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. ہم تو اب بھی دروازے کھلے بیٹھے ہیں نا. مذاکرات وہ ختم کر کے چلے گئے تھے کہ ہمیں بات نہیں کرنی. اب اگر ان کی رائے بدلتی ہے کہ جی نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر کے پاس چلے جائیں، ہمارے چیئرمین سینٹ کے پاس چلے جائیں. ابھی بے اختیاری کو ثابت کرنے کے لیے بھی مذاکرات ضروری ہیں. یہ جبھی ہوگا نا کہ آپ اختیار کو اپنے کو دنیا کے سامنے لائیں گے اور ہمیں بے اختیار ثابت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم بے اختیار نہ ہوں، ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں چودھری غلام حسین صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا امر مانے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چیک کر لے کہ عرفان صدیقی صاحب بے اختیار ہیں یا با اختیار ہیں. اسٹے ود اس. چودھری غلام حسین صاحب، سینٹر جو ہے تارڑ صاحب کا بیان آپ نے سنا، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بیان آپ نے سنا. دونوں سینئر لوگ ہیں. جو ہے صدیقی صاحب تو آپ کے ایج فیلو ہیں، تارڑ صاحب چلیں آپ سے جونیئر ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلف تو کال کر لیں ہمارا، آپ ہماری دعوت کو ایکسپٹ تو کریں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس تھوڑا بہت اختیار ہو، آپ ہم سے بات کریں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز نکل آئے، بات چیت کے ذریعے کو معاملات حل کی طرف جائیں. تو کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف یہ ایک بلف ان کا کال کر لیتی اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ چوہی صاحب. نہیں تو جنوری میں جب وہ بات چیت ہو رہی تھی، 2-3 راؤنڈ ہو گئے تھے، تو وہ تو خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کرا سکے تھے، تو مذاکرات تو ختم ہو گئے تھے، تو اس لیے اس طرح بات چیت نہیں ہوتی. اب انہوں نے اپنا ایک لائے عمل بنایا ہے، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. آپ تو خیر پہلے ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں ان کی ناکامی شروع ہونے سے پہلے ہی، تو آپ سے تو میں نہ قائل آپ کو کر سکتا ہوں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ اچھا آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. جی پلیز کنکلوڈ کریں چوہی صاحب. بات چیت ہوتی ہے، آپ جب تک اس چیز کو نہیں مانتے، آپ کا میٹنگ پوائنٹ ہے نہیں ہے. آپ یعنی اگر 1000 بندوں پر مقدمے کریں گے تو وہ کیا آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ ان کے بندے نائل کیے جا رہے ہیں، راتوں رات آپ کو ان کی ڈسکوالیفیکیشنیں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت تاریخی انصاف ہو گیا. تو پھر اس کے بعد مطلب لسے ادا کی کام محمد. یہ حسن یہ بتائیے گا کہ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ماحول تو بنائیں. لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی انہوں نے کہا جی ملاقات کروا دیں، انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. پھر جب بات چیت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے پھر ان کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ڈسکوالیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو ویسے ایک تو بگننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جی کہ ملاقات کے لیے دروازے کھول دیں، کہیں جا کے جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہے دن بھر. ان کے سابق سپوکس پرسن محمد زبیر صاحب ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ سارا دن ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، درجنوں کی تعداد میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے تھے، گپے بھی مارتے تھے، ساری پالیسی بھی طے کرتے تھے. تو لوگ لکھپت میں بتایا انہوں نے یا اڈیالہ کا بتایا؟ وہ کوٹ لکھپت کی بات. اوکے ٹھیک ہے، لاہور. ٹھیک ہے. اچھا میں تو آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب میرے کو تو سوال آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ایک بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، ان کے مطابق تو مذاکرات جاری بھی تھے، کامیابی کے قریب بھی تھے. تو پھر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوبارہ شروع ہونے کی دعوتیں کیوں ہو رہی ہیں اور پھر کیوں جو ہے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ دیکھیں مذاکرات ختم ہی نہیں ہوئے، اگر ختم ہو گئے تھے تو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ تو وہ تو بڑے وثوق کے ساتھ میز پر ہاتھ مار کے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ جاری ہیں. تو پھر کیوں دعوت دے رہے ہیں وزیر؟ کیا نشہ کیا ہوا انہوں نے؟ کیا ذہن توازن خراب ہو چکا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو بیچارے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی سارے تھوڑا جا اختیار ہے ساڑھے کو بھی تسی آ جاؤ، تو اس واسطے ان کی بات کر رہے ہیں آپ. میں تو ان کی بات مذاکرات جاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی چیک کر لو. باقی وہ جو مذاکرات جہاں پہ ہونے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جاری ہے ابھی تک. وہ جاری ہے. اچھا وہ مطلب کیا پانی میں جو ہے وہ لسی بنا رہے ہیں؟ وہ جب آئے گی مکھن نکلے گا وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. ناظرین کل ایک بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے، اور یہ سٹوری کسی جو اخبار نویس نے نہیں، کسی رپورٹر نے نہیں، کسی کالمنسٹ نے سٹوری بریک نہیں کی. یہ سٹوری بریک کی ہے محترم خواجہ اسد صاحب نے. یہ منسٹر فار ڈیفنس ہیں، سینئر ممبر آف پاکستان مسلم لیگ نون ہیں، شروع سے جو ایک انتہائی قابل اعتبار ساتھی ہیں. محترم نواز شریف صاحب کے ہمارے تاحیات قائد اور موجودہ جو ہے منسٹر فار ڈیفنس بھی ہیں، سیالکوٹ سے ہیں، میرے گرائی ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ سے بڑے بھاری مارجن سے انہوں نے الیکشن جیتا ہوا ہے. اور خواجہ اسد صاحب اپنی تحریر کے اندر یہ بتاتے ہیں، انفارم کرتے ہیں، جو کہ ایکس کے اوپر انہوں نے کی ہے، وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگر مچ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب جو ہے بیٹیوں کی شادی پر صرف اسلامی وصول کر چکا ہوا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی جو ہے پلیت کر رہی ہے. اس کے بعد بیوروکریسی اور دوسری اشرافیہ کی پرتگال میں پناہ گاہیں مہیا کرنے میں سب سے بڑا کردار ایک ورق صاحب کا ہے. ورق صاحب پتہ نہیں کون ہے، یہ میں چوہی صاحب سے جانوں گا. یہ کیا کہیں گے حسن ایوب صاحب، یہ مطلب یہ خواجہ آصف صاحب سچ بول رہے ہیں. مجھے ایسا انڈیکیشن ہو رہا ہے کہ جس طریقے کے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ہی از بیسکلی پیکنگ اپ ہز بیگس. وہ سیاست کو خیر بات کہنے والے ہیں. اچھا وہ کتنے جا رہے ہیں؟ اس ٹرم کے بعد جی ان کی لاسٹ ٹرم ہے. لاسٹ ٹرم کے بعد وہ اپنی کسی ینگر جنریشن میں سے اپنی فیملی میں سے کسی کو
آگے لے کر آ سکتے ہیں. اس کا اس سٹوری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ وہ اب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور میں باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. مطلب کہہ رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں، سیاسی خودکشی؟ نہیں، خودکشی نہیں کر رہے وہ. بیسکلی مطلب شکایت یہ کس کو لگا رہے ہیں، کس کو یہ بتا رہے ہیں؟ مجھے یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنی جتنی بھی سوسائٹی کے اندر بہتری یا خرابیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو روکا جا سکے، ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. خواجہ صاحب نے آگے الیکٹورل پالیٹکس مجھے لگ رہا ہے نہیں کرنی. ہی از اباؤٹ ٹو ریٹائرڈ. اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے چودھری غلام حسین صاحب، اب خواجہ صاحب یہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے انٹرسٹنگ ایک اسیسمنٹ ہے حسن کی. اب خواجہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اس سے پہلی ٹرم میں بھی کہ میری یہ لاسٹ ٹرم ہوگی، اور پھر انہوں نے الیکشن لڑا اور بھرپور انداز سے آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو انہوں نے الیکشن جیتا. اس طرح کی سٹوریز چودھری صاحب یہ ایکسپلین کرنا، وہ ممبر آف دا کابینہ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، پرائم منسٹر کے بڑے قریب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، یہ شکایت وہ کس کو لگا رہے ہیں کہ پلیت کر رہی ہے سسٹم کو؟ اگر پلیت کر رہی ہے حکومت کو، سسٹم کو، یہ میں دوبارہ سے پڑھ لوں کہ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے، تو پاک سرزمین کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ آرٹیکل 1991 کے مطابق کولیکٹیو ریسپانسبلٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس ہے. شہباز شریف صاحب یہ سارا کچھ پلیت ہونے دے رہے ہیں پاک سرزمین کو. یہ بک سٹاپ کہاں پہ ہوگا؟ اور جو سب یہ ورک صاحب کون ہے؟ اب مجھے کیا پتا، ایف آئی اے میں تھے ایک صاحب، لیکن میرا نہیں خیال ایک درمیانے درجے کا اگر ان کی طرف بات کر رہے ہیں. ہم مبینہ طور پہ ہمیں نہیں پتا، ہم بالکل اس پہ کوئی جو ہے کائٹ فلائنگ نہیں کر سکتے. نہیں ورک صاحب کو چھوڑیں. پرتگال میں صرف سرکاری ملازمین نہیں جا رہے، وہ ہر طرح کی یہ اور جگہوں سے بھی آیا ہے. اچھا حسن، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی پاک سرزمین کو پلیت کر رہی ہے، اس وقت جو ہے آپ کے تو بہت قریبی دوست ہیں، میری بھی تھوڑی بہت جان پہچان ہے، محترم ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب، وہ پرنسپل سیکرٹری پنجاب میں رہے جب چیف منسٹر تھے محترم شہباز شریف صاحب. اس کے بعد یہاں پہ بھی رہے، اب ان کے پاس ایک ایڈوائزر منسٹر لیول کا عہدہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ان کی تھوڑی سی سپرویژن کر رہے ہیں. آہ چیمہ صاحب بوبی صاحب کا بیوروکریٹ ہیں، اب پاکستان کے جو اکنامک افیئرز ڈویژن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ساری نظر رکھی ہوئی ہے. ان سب کی موجودگی میں خواجہ آصف صاحب نے کا یہ کہنا کہ یہ بیوروکریسی پاک سرزمین کو پلیت کر رہی ہے، مطلب یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک، سوالیہ نشان پرائم منسٹر کی ذات اور اپنی حکومت کے اوپر کھڑا کر دیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. سر بات یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پروونشل بیوروکریسی بھی ہے اور فیڈرل بھی ہے، اور جو سپوزٹلی پی ایم ایس کے تحت آتے ہیں وہ تو صوبوں میں ہوتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے، وہ بھی تو سرکار نے ادھر پھاڑ دے. میں سی بات کر رہا ہوں، اس ٹائم جو سینٹرل جو سپیریئر سروسز ہے نا، آپ اگر ڈی ایم جی کی بات کر رہے ہیں، او ایم جی کی بات کر رہے ہیں، چیف جو سیکرٹریز ہیں متعلقہ صوبوں کے، ان کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ ان کو کون کنٹرول کرتا ہے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز، اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. فیڈرل گورنمنٹ کس کے انڈر آتی ہے؟ پرائم منسٹر کے. پرائم منسٹر کے ایگزیکٹلی. تو ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن یہ آج کا کام تو نہیں، بزدار کے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو بزدار زمانے کا بیوروکریٹ وہاں پر یہ چیزیں کر رہے ہیں. 4 سال ہو گئے یہ ہے شہباز شریف صاحب کو ڈیفینیٹلی اس پر ایکشن لینا چاہیے. کرپٹ بیوروکریٹس کے اوپر نیب کیوں سویا ہوا ہے؟ نیب کیوں نہیں گرفتار کر رہا؟ جو ہے فواد حسین فواد کو تو گرفتار کیا، آج چیمہ کو تو گرفتار کیا، تو ابھی جو کرپٹ بیوروکریٹس ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں نا نیب. کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ ایف آئی اے کو گرفتار کرنا چاہیے. ان لوگوں کو اینٹی کرپشن جو صوبوں کی ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے. جن کے محکموں کے کرنے کام ہے، ان کے جو سینئر افسران ہیں ان کی جو ہے باز پوش ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ چینلائز کریں اور ان سے پوچھیں ان سب کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے؟ کن کی؟ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ جن کا ذکر کیا ہے. ڈی جی ایف آئی کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ ڈی جی ایف آئی اے کو پرائم منسٹر. جی جی جی. جو چیئرمین نیب ہے ان کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ خیر وہ کانسٹیٹیوشن مطلب ایک قسم کا وہ بن گیا، وہاں وہ ان کے انڈر نہیں آتا، پرائم منسٹر کے اندر نہیں آتا. یار کیوں نہیں آتا؟ اس کی سارا جو سسٹم ہے نیب کے جس قانون کے تحت کام کرتا ہے وہ قانون کون بناتا ہے؟ نیب آرڈیننس 1999. کون بناتا ہے اس کو قانون کو؟ نہیں وہ قانون تو بیسیکلی آرڈیننس ہے نا. نہیں پارلیمان نے بنانا. پارلیمان میں 2/3 میجورٹی کس کے پاس ہے؟ وہ چوہدری صاحب کے پاس ہے، میرے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس. پرائم منسٹر پاس ہے نا. تو یہ کس نے کام کرنے ہیں؟
یہ کام پرائم منسٹر نے بھی کرنے ہیں، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں صوبوں نے بھی کرنے ہیں. پرائم منسٹر از ناٹ بیسکلی اے ون مین شو جو کہ پورے ملک کی ہر چیز کو کنٹرول کر سکے. ایک سسٹم ہے، ایک نظام جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک آیا ہوا ہے، اینٹی کرپشن کا ایک نظام آیا ہوا ہے. مطلب خوشائند بات ہے کہ نیب نے کام کیا، ملک کے سابق وزیر اعظم کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر 14 سال کی سزا دی، ویل ڈن. اب ان بیوروکریٹس کے اوپر بھی معاملہ آئے گا، اوپر سے جو ہے نا ٹریگر ڈاؤن نیچے ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کو پکڑا ہے، اب وزیروں کو پکڑیں گے، اس کے بعد بیوروکریسی کی طرف آئے گا معاملہ. لیکن بات سب گرفتار ہو جائے نا، چانسلر ڈیرا کا ایک ہی رہے گا. حسن نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو بھی ہو ایٹ دا اینڈ آف ڈے پرائم منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے، وہ ایکشن لیں، متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور ظاہر ہے اگر پرانی کوئی بیماری ہے، سال سے ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب حکومت میں ہیں، اب ایونچولی اب ان کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا بھی جانا چاہیے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے. انڈیا ایک نئے آپریشن کی تیاریوں کے اندر مشغول ہے. کیا